वेलकम टू लीगल मैटर्स। मैं हूं सलीम रिजवी। कानून और इंसाफ के मौज़ूआत पर मबनी इस प्रोग्राम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम और आदाब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स का जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही आपकी बहुत सी ईमेल्स मेरे हाथ में मौजूद हैं, इन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही कुछ और अहम सब्जेक्ट्स हैं, गाहे गाहे उन पर भी नज़र डालेंगे और उन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है ऐसा करते हैं कि वीज़ा बुलेटिन की तरफ आते हैं, क्योंकि वीज़ा बुलेटिन नवंबर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए इस वक्त अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि उसे कवर कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी खबरें नहीं हैं, अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन कम से कम ये पता चलता है कि कौन सी डेट चल रही हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत से लोग वीज़ा बुलेटिन के हवाले से सवालात वगैरह करते रहते हैं। तो ये नवंबर, इसका इतलाक जो है वो नेक्स्ट मंथ के लिए है, इस वक्त तो अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में कोई फ़र्क नहीं है। अभी तक इसमें हमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। तो F1 कैटेगरी, आपको मालूम है कि F1 फैमिली की फर्स्ट कैटेगरी है। इससे मुराद ये है कि अमेरिकन सिटीजन्स के वो सन्स एंड डॉटर्स जिनकी एज 21 या ऊपर 21 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो अनमैरिड है, उनके लिए हमारे पास डेट्स है जनवरी 1 2015। बाय द वे, ये डेट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये फाइनल डेट्स हैं। इससे मुराद ये है कि इससे पहले इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। जो ओवरसीज़ एम्बेसीज में और कॉन्सुलेट्स में जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इस डेट से पहले नहीं हो सकते। जो फाइनल डेट जिस वक्त करंट हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो इंटरव्यू आता है। और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के आपको मालूम है कि दो ग्रुप्स हैं रिलेटिव्स के। उसमें F2A में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के जो स्पाउस हैं, यानी हस्बैंड या वाइफ या उनके वो बच्चे कि जिनकी एज अभी 21 नहीं हुई है, तो उनके इसके लिए डेट हमारे पास जो है वो February 8 2019 है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता कुछ महीनों में ये डेट जो है बिल्कुल करंट हो चुकी थी और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुंचा था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आनन फानन ये डेट जो है कई महीनों से, मेरा ख्याल लास्ट 3-4 मंथ से ये डेट जो है वो पीछे चली गई। F2B से मुराद ये है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स के वो बच्चे कि जिनकी एज 21 या 21 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ही आपको मालूम है कि उनका अनमैरिड होना ज़रूरी है। अगर उनकी मैरिज हो जाती है तो फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स पेरेंट्स जो उनके लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उनकी एप्लीकेशन जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो उसके लिए डेट जो है वो September 22 2015 की है। जी हाँ, 15। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना इसमें वेट करना पड़ रहा है। F3 कैटेगरी अमेरिकन सिटीजन्स के जो सन्स एंड डॉटर्स हैं जो मैरिड हैं, उनके लिए हमारे पास डेट जो है वो January 8 2009 है। और F4 कैटेगरी से मुराद ये है कि अमेरिकन सिटीजन्स के ब्रदर और सिस्टर्स, उसके लिए हमारे पास डेट जो है April 22 2007 की डेट है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये डेट्स जो हैं आगे नहीं आई हैं। गुज़श्ता महीने अगर आप नज़र डालते हैं तो उस वीज़ा बुलेटिन में भी आपको ये नज़र आएगा कि ये डेट्स हैं और अब भी ये मौजूद। लेकिन फोरकास्ट की जा रही है कि इन डेट्स के अंदर जो है वो कुछ तेज़ी आ सकती है। और ख़ास तौर पे प्रिडिक्शन ये की गई थी कि जिस वक्त नया फिस्कल ईयर शुरू होगा, तो उस फिस्कल ईयर के शुरू होने से इन डेट्स में तब्दीली रूनुमा होगी। यकीन फैमिली कैटेगरीज में होंगे, लेकिन इसका बुरा असर जो है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी पे पड़ा गया, क्योंकि आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी ने गुज़श्ता 2 सालों में, जो कोविड-19 के 2 साल थे, उसमें खासा फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसमें वो तमाम वीज़ा नंबर्स के जो फैमिली मेम्बर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सके थे, फैमिली कैटेगरीज बिल्कुल जैम हुई हुई थी, वो तमाम वीज़ा नंबर्स जो है वो मुख्तस हो गए थे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में, और बहुत से लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया था। तो ये तो जनाब वीज़ा बुलेटिन की बात है। उसके साथ ही मेरे ख्याल से और ये भी कवर कर लेते हैं, इसके साथ ही इसी से मिलता जुलता वीज़ा बुलेटिन के बारे में सवाल है जमील साहब का। ये कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली मैं विजिटर वीज़े पे आया हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि अच्छी खबर ये है कि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए जो लेबर सर्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, वो अप्रूव हो चुकी है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि अब यहाँ पे मैं लीगल तरीके से मौजूद हूँ और मेरे पास मज़ीद 6 महीने मौजूद हैं,
تو کیا میں یہاں پہ رہتے ہوئے گرین کارڈ حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. دیکھیں جو پہلی بات آپ نے بتائی وہ بالکل درست ہے کہ اسے گڈ نیوز کہ آپ کی لیبر سرٹیفکیشن جو منظور ہو چکی ہے. اس سے مراد جس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ میری لیبر سرٹیفکیشن، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے لیبر سرٹیفکیشن فائل کی تھی. تھوڑا سا میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ جو اس کیٹیگری سے گزرتے ہیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو سکے امپلائمنٹ بیسڈ کیٹیگری میں لیبر سرٹیفکیشن سے گزرنا پڑتا ہے. تو لیبر سرٹیفکیشن جو ہے وہ امپلائر فائل کرتا ہے، اور امپلائر اس لیے فائل کرتا ہے کہ اس کے اوپر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر اس پوزیشن کے لیے، جس پوزیشن کے لیے کہ آپ نے کسی آدمی کو اسپانسر کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں واقعی امریکن ورکرز کی قلت موجود ہے. کیونکہ جو پریفرنس دی جاتی ہے وہ امریکن ورکرز کو ہے جو لیگل یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے پاس امپلائمنٹ آتھورائزیشن ہے، نیشنل سٹیزن بن چکے ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں. عموماً ان کے لیے یہ راستہ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی لیبر سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو لیبر سرٹیفکیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے امپلائیز کہ جن کے پاس یہاں پہ ملازمت کی آفر موجود ہے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ریپلیس نہیں کریں گے ایسے لوگ کہ جو آلریڈی امریکن سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈرز وغیرہ وغیرہ ہیں. تو اس صورت میں جاب مارکیٹ کی جو سرچ کی جاتی ہے اس میں نیوز پیپر اس کی ایڈ ہوتی ہیں اور بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی شخص امپلائی کے طور پہ اپلیکیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پہ لیگلی امپلائمنٹ کر سکتا ہوں اور میں اس جاب کے لیے اپلیکیشن دے رہا ہوں، تو اس کا انٹرویو ضروری ہو جاتا ہے. اس صورت میں کہ اگر وہ جو جاب کی ڈسکرپشن جو ایڈورٹائزمنٹ میں دی گئی ہے وہ جاب ڈسکرپشن اس کی جاب کی جو ایکسپیرینس ہے اس کے قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، اور اس کے بعد پھر امپلائر کو انٹرویو کرنا پڑتا ہے. اگر کسی نے بھی اپلائی نہیں کیا تو ویری گڈ، معاملہ صاف ہو گیا. اور پھر لیبر سرٹیفکیشن اگر امپلائر کی جو ہے وہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس شخص کو اس کی تنخواہ دے سکتا ہے جو جاب مارکیٹ کے مطابق ہے، جس کے لیے لیبر سرٹیفکیشن میں پریویلنگ ویج ہوتی ہے جو انہیں ثابت کرنی پڑتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر راستہ صاف. تو اس صورت میں ان صاحب کے لیے، مرزا صاحب کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے امپلائر نے جو لیبر سرٹیفکیشن فائل کی تھی وہ منظور ہو چکی. اب دیکھیں یہ لیبر سرٹیفکیشن کی منظوری سے یہ مراد نہیں کہ آپ کے پاس کام کرنے کی اجازت آ جائے. اس سے صرف مراد یہ ہے کہ اب آپ جس وقت لیبر سرٹیفکیشن آپ کی منظور ہوگی تو اب آپ کا امپلائر جو ہے آپ کے گرین کارڈ کے لیے، گرین کارڈ سے مراد یہ ہے کہ جو ویزا نمبر ہے اس کے حصول کے لیے اور ویزا اپلیکیشن، امیگرینٹ ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر گرین کارڈ کی اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے جسے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی اپلیکیشن. تو اس میں بڑا ٹائم ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں آپ لیگلی تو نہیں رہ سکیں گے. آپ 6 مہینے کے لیے موجود ہے، ممکن 6 مہینے کی آپ مزید ایکسٹینشن کر لیں، دیٹس اٹ. اس کے بعد تو انلیس کہ آپ کسی اور ویزا کیٹیگری میں اسے تبدیل کروا رہے ہیں اور پھر آپ اپنا لیگل سٹیٹس جو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں پاسبل ہو سکتا ہے. وہ خاصا کمپلیکیٹڈ طریقہ کار ہے، میں یہاں پہ اس پہ زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہوں گا. تو موٹی موٹی میں نے باتیں آپ کو بتا دی. اگر اس سلسلے میں آپ تفصیل سے ایڈوائز لینا چاہتے ہیں تو آپ کال کر لیجئے میرے آفس کے نمبر پہ. نمبر آپ دیکھیں گے اسکرین پہ، نوٹ کر لیجئے، کال کر لیجئے، اپوائنٹمنٹ کا ٹائم لے لیجئے تاکہ آپ سے تفصیل سے بات ہو سکے. ناظرین میرے پاس اور بھی کچھ ای میلز ہیں، ان کی طرف آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور جو اس وقت ہمارے سامنے صورتحال نظر آ رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی، اس کی طرف آئیں گے. لیکن ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کالرز کو بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں. ہماری جو فرسٹ کالر ہے ان کی طرف آتے ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. ویلکم ٹو دا شو. جی ہیلو. السلام کریم صاحب، تھینک یو سو مچ. جی ویلکم. جی جی سلیم صاحب، فرمائیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی، بالکل. جی جی تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ دس شو. ہمیں بہت سی امپورٹنٹ انفارمیشن مل جاتی ہے اس شو کے ذریعے. میرا تھینک سوال یو یہ فار ہے کہ واچنگ. اگر کوئی شخص شیور جی کوئی شخص اسائلم کی اپلیکیشن دینا چاہتا ہو، اسائلم اپلائی کرنا چاہ رہا ہو، کیا وہ امریکہ سے باہر رہتے ہوئے بھی ایسا کر سکتا ہے؟ جیسے پاکستان سے کوئی اسائلم اپلیکیشن ادھر فائل کر سکتا ہے؟ رائٹ. اوکے ویل دیکھیے اسائلم کا لا یہ کہتا ہے کہ آپ کا امریکہ میں رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ امریکہ سے اگر باہر ہیں تو پھر آپ اسائلم کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریفیوجی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ریفیوجی کے لیے
آپ کو جو ہے ایک باقاعدہ بڑے اسٹرینوس پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں ظاہر ہے یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوٹا سسٹم موجود ہے, ہر کنٹری کی طرف سے ایک کوٹا موجود ہے, ہر کنٹری جو ہے کتنے ریفیوجی کے لے سکتا ہے وہ ایک کوٹا موجود ہوتا ہے. تو مختصراً اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں تو یہ ہے کہ اسائلم کے لیے امریکہ میں ہونا ضروری ہے. اب پھر امریکہ میں جس وقت کوئی شخص موجود ہے تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس میں پھر کوئی کوٹا وغیرہ نہیں ہے. جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں اسائلم کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جب وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس ورک آتھرائزیشن وغیرہ حاصل کرنے کا بھی راستہ نکل آتا ہے. اور پھر یہ جو پروسیس ہے انیشل پروسیس جو ہے یہ بڑی تیزی سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کم از کم یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر 5 مہینے کے اندر جو اپلیکنٹ ہے وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے ورک آتھرائزیشن کے لیے, اور 3-4 مہینے کے اندر انہیں ورک آتھرائزیشن وغیرہ مل جاتا ہے. اور یہ ورک آتھرائزیشن جو ہے کم از کم انہیں ایک بینیفٹ دیتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو ملک سے باہر رہ کے اسائلم کے لیے اپلائی نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی, یہ لیبر سرٹیفکیشن کی بات ہم نے کمپلیٹ کر لی. یہ نیکسٹ ای میل جو ہے اس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 2016 اور 2018 کے درمیان ان امپلائڈ تھا, اور اس دوران میں نے ٹیکس ریٹرن وغیرہ فائل نہیں کیے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں یو ایس سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو کیا اس دوران میں جو میں نے ٹیکس فائل نہیں کیے تھے اس کی بنیاد پر ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈینائی ہو جائے؟ دیکھیں جو ڈیٹس آپ نے بتائی ہے وہ 2016 اور 2018 کی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ کو جو ٹیکس ریٹرن کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ادھر 5 ایئرس کے لیے ہوتی ہے یا 3 ایئرس کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے گرین کارڈ جو ہے کسی امریکن سٹیزن سے میرج کی بنیاد پہ حاصل کیا تو یقیناً آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں 3 ایئرس کے اندر, اور پھر ان 3 ایئرس کے آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن جو ہونے چاہیے. لیکن اگر 5 ایئرس کی بنیاد پہ آپ نے اپنی نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کیا تو پھر 5 ایئرس کے ٹیکس ریٹرن آپ کے پاس ہونے چاہیے. لیکن ٹیکس ریٹرن اس صورت میں آپ کے پاس ہوں گے کہ واقعی اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کیا ہے, اور ٹیکس ریٹرن آپ اسی وقت فائل کریں گے جس وقت آپ کی باقاعدہ انکم تھی, ٹیکسیبل انکم تھی, اور اس بنیاد پہ آپ نے ٹیکس وغیرہ پھر تو وہ ریکوائر کریں گے. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ان امپلائڈ تھے اور اس دوران میں آپ کی کوئی بھی انکم نہیں تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے ٹیکس فائل نہیں کیا, تو اسے ویری کلیئر کٹ, تو پھر آپ کو ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی انکم موجود نہیں. تو پھر اس میں 5 ایئرز اور 3 ایئرس کی جو ٹیکس ریٹرن کی ریکوائرمنٹ ہے کم از کم اس سے آپ نکل جاتے ہیں, تو وہ ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے, یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے فائنینشلی سپورٹ کرتا آیا ہے, اور اب میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں نیچرلائزیشن کے لیے. جی یہ بھی سٹیزن شپ کا کیس ہے, نیچرلائزیشن کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے باقاعدہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں مجھے ڈپینڈنٹ کے طور پہ شو کیا تھا, اور اگر میں ان کا ڈپینڈنٹ ہوں اور میری انکم نہیں ہے تو کیا اس صورت میں بھی مجھے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ جی نہیں, بالکل. اس سے پہلے جن صاحب کے سوال کا میں نے جواب دیا اس کا جواب آپ پہ بھی آپ کے لیے بھی ہے, اور وہ یہ کہ یقیناً آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کی اپنی انکم موجود نہیں ہے اور آپ ڈپینڈنٹ ہیں آپ کے سن کے لیے, تو ان کے جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ لے جائیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ شو ہو رہے ہوں گے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج وغیرہ کیا ہے. اور کچھ صورتوں میں اگر آپ کی ایج جو ہے وہ ایک خاص بریکٹ میں آتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ آپ کا جو نیچرلائزیشن کا انٹرویو ہے اور اس میں جو سوالات پوچھے جائیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی ایج جو ہے وہ 65 ہے اور 20 ایئرس سے ان کے پاس گرین کارڈ موجود ہے, تو پھر انہیں جو 100 کویشچنز ہیں ان میں سے جواب نہیں دینے پڑتے بلکہ 20 کویشچنز ہوتے ہیں جو انہیں جواب دیتے ہیں, اور پھر وہ 20 کویشچن جو ہے ان کی اپنی لینگویج میں ہوں گے. آپ اردو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, جو بھی ہندی بولتے ہیں, جو بھی لینگویج آپ کی ہے آپ اس میں اپنا انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. جی مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک سے آنے کے بعد یہیں سے پروگرام کو آگے بڑھائیں. چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اس وقت بھی کالز کا سلسلہ جاری ہے. ہم اپنے نیکسٹ کالر کی طرف آتے ہیں. جی ویلکم ٹو دی شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. ہلو رضوی صاحب, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ رضوی صاحب، میں نے 5 سال اپنے بیٹے کے لیے اپلائی کیا تھا 2021 سپٹمبر میں. تو اوکے ابھی 2022 سپٹمبر میں ان لوگوں نے بولا پیپر سارے میرے جو ہے نا وہ کلیئر کر لیے، اور ان لوگوں نے بولا کہ آپ کا کیس کرنے انٹرویو کے انتظار میں. وہ ابھی تک وہ مجھے ان لوگوں نے اسلام آباد انٹرویو کے لیے وہ بولتے ہیں کہ ہمیں آپ کا کچھ نہیں چاہیے، صرف جو ہے نا اویلیبل ڈیٹ وہاں پہ نہیں ہے جو ہم آپ کا انٹرویو اسکیجول کر سکے. تو یہ آپ مجھے جی جی بتائیں جی گے کہ یہ کب جو ہے. جی کاش کہ میں آپ کو بتا سکوں. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پہ وکیل جو ہے وہ بالکل بڑی سرٹنٹی سے بتا سکتے تھے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ میس اپ ہو چکا ہے. تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں سے این وی سی نے جو ہے وہ تمام ڈاکومنٹیشن دیکھنے کے بعد ڈاکومنٹری کوالیفائی کر دیا ہے، اور بالکل انہوں نے آپ کو درست کہا کہ اب اس کے بعد جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے یہ کیسز جو ہے آگے بڑھتے ہیں. اس میں کئی کیسز ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو کئی سالوں سے جو ہے وہ انتظار میں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بھی کیس اتنا لمبا لگے گا، لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. تو اس کا طریقہ کار آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 6 ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، تو اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، امریکن ایمبیسی کی پاکستان کی ویب سائٹ پہ، تو وہ باقاعدہ ایک لنک موجود ہے، آپ انہیں ای میل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ چلا جائے گا. کم از کم ان کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے کیس پہ آپ کی نظر ہے. اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو جو لوکل کانگریس مین ہے، سینیٹر ہے، اس سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے بہاف کے اوپر لیٹر لکھ سکتے ہیں. یہی ایک طریقہ کار موجود ہے. انفارچونیٹلی اس قسم کے کیسز کے اندر جو ہے ان کو سو نہیں کیا جا سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ بہت سی ایسی کیٹیگریز موجود ہیں جس میں امیگریشن سروس اگر اپنا کام نہیں کر رہی تو آپ باقاعدہ فیڈرل کورٹ کے اندر جو ہے ان کے خلاف لا سوٹ لا سکتے ہیں، انہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کیس کو آگے بڑھائیں. لیکن یہ جو کیسز ہیں، خاص طور پہ جو امیگرینٹ ویزا یا نان امیگرینٹ ویزاز کے کیسز ہیں، اس میں کوئی ایسا طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ کورٹ کے ذریعے سے ان پہ پریشر ڈالا جا سکے. تو طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آپ اپنے طور پہ ای میل بھجوا دیجئے، اور 2-3 مہینے کے بعد جو ہے آپ اپنے لوکل سینیٹر یا کانگریس مین سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر، نیوز کیا چل ویلکم ٹو رہی دا شو، ہے نیوز؟ فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. ہلو، السلام علیکم رضوی صاحب. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. رضوی صاحب، F4 کیٹیگری کا ویزا بلیٹن کا کیا حال ہے؟ ابھی تک کچھ جولائی کے بعد ویزا بلیٹن فارورڈ ہوا کہ نہیں؟ جی 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 میرا خیال ہے کہ ابھی آپ نے پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے. پروگرام کے شروع میں پورے ویزا بلیٹن کے بارے میں بات کر چکا ہوں، لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، اس میں کوئی بھی شروع میں آپ کو جولائی اور اگست کے اندر تھوڑی سی پروگرس نظر آتی تھی، لیکن اب جو نومبر کا ویزا بلیٹن آیا ہے اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو نومبر اور اکتوبر میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک دن کا بھی فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب فیوچر میں آئندہ 2-3 مہینے کے اندر یہ پروگرس ہوتی، خاص طور پہ فیملی بیس کیٹیگری میں، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہوتی، لیکن اس سٹیج کے اوپر اس کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. اوکے، کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. اس دوران میں میرا خیال ہے کہ مینڈیمس ایکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ابھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے امیگریشن سروس کے خلاف فیڈرل کورٹ کے اندر آپ جا سکتے ہیں اور امیگریشن سروس کو اس بات پہ کمپیل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا سرکاری فریضہ انجام دے. تو یہ سوال میرا خیال ہے اس صورت میں مینڈیمس ایکٹ کے بارے میں. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں مینڈیمس ایکشن جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں. اس سے مراد یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل کورٹ میں جانا چاہتا ہوں امیگریشن سروس کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن جو ہے تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 منتھ سے پینڈنگ ہے. میرا انٹرویو باقاعدہ ہو چکا تھا، انٹرویو میں انہوں نے مجھے پاس کر دیا، میں نے تمام سوالوں کے جواب دیے وغیرہ وغیرہ، اور 18 منتھ سے جو ہے مجھے اوتھ سیریمنی کی ڈیٹ نہیں آئی ہے. اور ان کا کویشچن یہ ہے کہ اگر میں فیڈرل کورٹ میں جاتا ہوں تو کیا فیڈرل کورٹ امیگریشن سروس کو اس بات کا حکم دے سکتی ہے، آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ میرا انٹرویو جو ہے وہ ارینج کرے. well دیکھیں، مینڈیمس کا ایک بات تو یہ ہے کہ مینڈیمس کا رائٹ آپ کا ایک قانون کے تحت جو امیگریشن لا کے مطابق جو ہے وہ موجود ہے. مینڈیمس ایکٹ جو فیڈرل کورٹ فیڈرل رول ہے،
اور اس میں امیگریشن سروس کے خلاف آپ باقاعدہ لا سوٹ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کیا کورٹ یہ کہے گی امیگریشن سروس کو کہ جناب اتنے عرصے سے آپ ان کو آپ نے ان کا کیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا اور اوتھ سیریمنی مکمل نہیں کیا، اوتھ سیریمنی مکمل کیجیے، اس قسم کا آرڈر نہیں کرتے مینڈیمس ایکشن کے اندر. جو مینڈیمس یہ کہتی ہے کہ وہ بتائے، فیڈرل کورٹ کو بتائے کہ یہ 18 منتھس کا ٹائم کیوں لگا ہے، جبکہ 180 ڈیز عموماً لگتے ہیں اس میں. اور اگر 180 ڈیز میں آپ اپنا یہ کیس جو ہے کمپلیٹ نہیں کرتے اور اوتھ سیریمنی کی ڈیٹ مقرر نہیں کرتے تو پھر اپلیکنٹ جو ہے وہ مینڈیمس ایکشن جو ہے وہ فائل کر سکتا ہے. تو کورٹ ان سے یہ ریکوائر کرے گی کہ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اوتھ سیریمنی ان کی کمپلیٹ نہیں کی ہے. تو اس کے بعد پھر وہ بتائیں گے جو بھی وجوہات وغیرہ، اور اس کے بعد پھر کورٹ دیکھے گی کہ واقعی وہ وجوہات جو ہے وہ جسٹیفائیبل ہے یا نہیں ہے. لیکن مینڈیمس ایکشن میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ کے کیس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی امیگریشن کی ہسٹری میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو پھر اس صورت میں مینڈیمس ایکشن سے جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کمپیل انہیں کر رہے ہیں کہ کم از کم فائل تو باہر نکلے گی نا. اور جس وقت فائل نکلے گی تو پھر جو فیڈرل کورٹ میں جو ان کے لائر جو پیش ہوں گے تو وہ بھی چاہیں گے کہ کیس جلدی ختم کریں، تو وہاں پہ کچھ نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو مینڈیمس ایکشن جو ہے اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، آپ یقیناً جو ہے اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اچھا جناب، یہ کوشچن جو ہے یہ وزٹر ویزے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 دفعہ امریکہ ٹریول کر چکا ہوں اور تینوں دفعہ میں وزٹر ویزے پہ یہاں پہ آیا اور اپنا 6 مہینے سے پہلے جو ہے میں یہاں سے جاتا رہا ہوں. پہلی دفعہ میں یہاں پہ صرف 2 مہینے کے لیے میں نے اسٹے کیا تھا، کیونکہ یہاں پہ میں کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا تھا. اس کے بعد دوسری دفعہ جب میں آیا ہوں تو لاسٹ ایئر میں آیا تھا، اور وہ بھی میں نے تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ 80 ڈیز کے بعد جو ہے میں واپس چلا گیا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ٹائم جو ہے میں صرف 5 ڈیز کے لیے رکا ہوں، اس کے بعد چلا گیا ہوں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس دفعہ جب میں آیا تھا تو مجھ سے بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ لمبے چوڑے جو ہے کویشچن پوچھے گئے، اور مجھے کہا گیا کہ آئندہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر جو بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں، جو ٹریولنگ کا پرپز ہے، وہ پرپز جو ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ آپ نے نہیں لکھا، مجھے بتایا نہیں کہ ان کا آبجیکشن کیا ہے. اگر آپ یہاں پہ کانفرنس کے لیے آ رہے ہیں یا کسی سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا کسی آفیشیل رسپانسبلٹی کے لیے آپ آ رہے ہیں جس میں یہاں پہ کوئی آپ انکم جنریٹ نہیں کر رہے، کوئی بزنس نہیں کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ کسی کی تنخواہ پہ کام نہیں کر رہے، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ جہاں تک ڈیوریشن کا تعلق ہے تو وہ تو بہت شارٹ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے کال کر لیجئے آفس کے نمبر پہ، کیونکہ I'll be interested in hearing کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کی پوزیشن جو ہے آپ کے کیس کے سلسلے میں جو ہے وہ بنائی ہے. تو کال کر لیجئے، میرا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بارے میں مزید جو ہے 1-on-1 ہم بات کر سکیں گے. اچھا جی، یہ نیچرلائزیشن کے حوالے سے سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنٹ جو پینسلوینیا میں رہتی ہیں، انہوں نے اپنی نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹل ڈسیبلٹی ہے، اور ان کی مینٹل ڈسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آن اینڈ آف ان کو یہ پرابلم ہوتی رہتی ہے. کئی دفعہ وہ باتیں بالکل اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں، بعض اوقات بالکل بھول جاتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتا، بلیک آؤٹ ہو جاتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں پہ موجود ہیں، کون سا دن ہے، کون سا سال ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے جو ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ وغیرہ حاصل کیے ہیں، اس میں ڈاکٹر نے کمپلیٹلی یہ کہا ہے کہ یہ جو ان کی ڈسیبلٹی ہے یہ کم از کم بھی جو ہے وہ 3 سال تک قائم رہے گی، اور 3 سال کے بعد جو میڈیکیشن وغیرہ دے رہے ہیں تو اس میں ریکوری وغیرہ کے چانسز ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ انٹرویو، اگر وہ میڈیکل ایگزامینیشن جو میڈیکل ایکسیپشن کی اپلیکیشن اس کے بغیر بھی اگر وہ پاس کر لیتی ہیں، تو پھر جس وقت وہ اوتھ سیریمنی ہوگی، اور اوتھ سیریمنی کو اگر وہ کو نہیں سمجھتی، یا جو اوتھ آف الیجنس ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پاتی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو جو آپ بتا رہے ہیں میڈیکل ایکسیپشن کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کو یوز کریں گے، اور آپ نے جو کہا کہ اس کے بغیر بھی ہم آگے تو اس کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے پاس میڈیکل ایکسیپشن کے لیے ڈاکٹر نے امیگریشن کے فارم بھرے ہیں،
اس کو بیک اپ کیا ہے ڈاکومنٹیشن سے، اور آپ نے خود بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسیبلٹی ہے یہ کافی عرصے تک ان کی کام رہے گی، 3 سال تک. تو پھر اس صورت میں میری ایڈوائز آپ کو یہ ہوگی کہ میڈیکل ایکسیپشن کا راستہ اختیار کیجئے، کیونکہ اس میں پھر اوتھ آف الیجنس کو سمجھنا یا نہ سمجھنا ضروری نہیں ہوتا. میں نے بہت سے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں اپلیکنٹ کو معلوم بھی نہیں ہے یہ کیا ہے، لیکن ڈسیبلٹی ہے، اور اس ڈسیبلٹی کے حوالے سے وہ کیس جو ہے ویور کے راستے پہ جا سکتا ہے، اور پھر یہ نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن جو ہے اپروو ہو سکتی ہے. تو یہی بہترین طریقہ کار موجود ہے کہ آپ میڈیکل ایکسیپشن جو ہے ڈسیبلٹی کی بنیاد پہ، آپ بتا رہے ہیں کہ مینٹل ڈسیبلٹی ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ خالد صاحب کا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں I came here on a F4 student visa, but I have been out of status since September 2021. I read that since Custom and Border Protection admitted me for duration of status, I'm not going to be disqualified to get my green card on the basis of unlawful presence rules. And I never received anything from U.S. Citizenship and Immigration Service about my status. Well, it looks like, the history of your case is pretty clean. You mentioned that you were here in the United States as a student, and you were allowed to stay here during the status of your case. And now you're going back to your country to face the interview. If it were a non-immigrant visa case, then I would have been very concerned, because even though duration of status applicants do not lose their eligibility, and they cannot be turned down because the unlawful status law does not apply to them. But at the same time, the consulate officer has a lot of power. The consular officer can say, well, we understand that, but we are not denying your application on the basis of unlawful status. But I'm not too sure, they can say, that now, at this point, if you're going back to the United States, you are not going to violate the law, and you are not going to circumvent this situation. So I don't think it would be possible for you to get a non-immigrant visa. If it is a situation, it's a kind of situation where you are applying for immigrant visa. For instance, I have done a recent case where the person was married to a US citizen. Then I don't see any problem on that basis. And the immigrant visa can be approved, and person can travel here to the United States, even though at one point he was here in the United States and he lived or stayed here for more than a year. So that would be the easiest scenario. But as far as non-immigrant visa is concerned, it becomes more complicated. Anyway, good luck. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی، آپ کنیکٹڈ ہیں، میں آپ کا سوال لینا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ضمانت کس کو ملتی ہے، یا مجرم کو یا ملزم کو؟ اگر میں تو سمجھتا کہ ضمانت ملتی ہے صرف مجرم کو نہیں ہے. وہ دیکھیں ملزم، اچھا چلیے تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں آپ. ملزم سے مراد یہ ہے کہ اس پہ صرف الزام لگا ہے. مجرم سے مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ جرم ثابت ہو گیا اور وہ مجرم قرار دے دیا گیا ہے. تو ملزم جو ہے وہ ایک بیٹر پوزیشن میں ہوتا ہے کیونکہ اس پہ الزام لگا ہے اور پھر وہ آگے چل سکتا ہے. اگر مجرم جو ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا نا، جرم ہو گیا. تو اب اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم بھی بن جاتا ہے تو پروبیشن کا لا یہاں پہ موجود ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے تھوڑی سی رعایت دیتی ہے کہ بھئی اتنے سال تم جو ہے وہ جیل میں رہو گے، اور اس کے بعد پھر ہم تمہیں پروبیشن پہ جو ہے وہ باہر نکال سکیں گے. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ مجرموں کے لیے بھی موجود ہے. اور جہاں تک ملزم کا تعلق ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ صرف الزام ہی ہے، اور وہ الزام کے دوران جو ہے وہ بیل کی اپلیکیشن وغیرہ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. جی مجھے بتایا گیا کہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، یا ہمارے پاس کالر موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیے. میں کیلیفورنیا سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے I-130 اپنے بردر اپلائی کیا تھا 2011 میں، تو اس کا اسٹیٹس کا پوچھنا تھا. اگر آپ نے 2011 میں فائل کیا ہے تو کیا آپ کے پاس جو ہے وہ I-130 کی اپروول آ چکی ہے؟
उनको एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है जी। हाँ ओके, एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि उनकी तरफ से अप्रूवल नोटिस आएगा, और मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में मैं देख रहा हूँ कि टाइम डिफरेंस है। अगर आप बता रहे हैं कैलिफोर्निया में, मेरा ख्याल है 4-5 ईयर्स तो ईजिली वहाँ पे भी लग रहे हैं, जो अपने ब्रदर और सिस्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो I-130 की अप्रूवल के बारे में मैं बता रहा हूँ। जिस वक्त I-130 की अप्रूवल हो जाती है, फिर आपको मालूम होगा कि वीज़ा बुलेटिन का फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, और इस वक्त जो है उस कैटेगरी में 2007 के केसेस चल रहे हैं। तो अभी खासा लंबा मामला, खासा लंबा चिल्ला जो है आपको काटना पड़ेगा। काश के ये चिल्ला जो है वो कम हो जाए। जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल। हेलो जी, सवाल पूछना ये है, अगर मुझको जमानत नहीं मिलती है तो ये हमारे जज ये नवाज शरीफ को क्यों जमानत दे रहे हैं? जमानत दे के उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, मतलब मुजरिम है। सलाम वालेकुम। ओके अच्छा, वाल देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या जुर्म है या क्या जुर्म नहीं है। इसमें हम ज़्यादा जो है वो टैकल नहीं होना चाहते, लेकिन जैसा मैंने अर्ज की थी कि इसके अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो प्रोबेशन का लॉ है थोड़ा सा वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आप इसके बारे में कोई वाकई ये एक तस्वुराती केस है, तो और बात है। अगर वाकई कोई असल केस है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो कॉल कर लीजिए मेरे ऑफिस के नंबर पे। कई दफ़ा ये आपके प्राइवेसी का इशू है, यकीनन आप टेलीविजन पर बात नहीं करना चाहते, तो वो तमाम देख के मैं आपको बता सकूंगा। जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल। हेलो। ओके, मुझे बताया गया कि छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से आने के बाद यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स। नाज़रीन, वक्फे से पहले आपसे गुफ्तगू हो रही है, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, उसके साथ ही आपकी ईमेल्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त हमारी लाइंस ओपन है, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप यकीनन मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने वीज़ा बुलेटिन के बारे में कुछ बातें की थी और वीज़ा बुलेटिन को कवर किया था, इसलिए कि बहुत से इस सिलसिले में सवालात आते रहते हैं। अगर आपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा मिस किया है तो आप इसे TV1 USA की वेबसाइट पे देख सकते हैं, इनकी फेसबुक पे देख सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम दिखाया जाता है। चलिए, आपके कुछ ईमेल्स हैं, उनकी तरफ आते हैं। ये साहब कह रहे हैं कि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ और मेरे वालिद साहब जो है उन्हें ग्रीन कार्ड मिला है तकरीबन 3 साल पहले। वो ये कह रहे हैं कि उनकी एज जो है वो 78 ईयर्स है, और एक शादी की तकरीब के सिलसिले में वो पाकिस्तान गए थे और आने का उनका प्रोग्राम जो था वो फ्यू वीक्स के अंदर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोविड का शिकार हुए और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। और उसके बाद फिर वो ये कह रहे हैं कि कोविड से रिकवरी हुई है, और उसके बाद स्लिप एंड फॉल का केस था जिसकी वजह से उनकी हिप की इंजरी हुई है और वो इस वक्त बेड रिडन है। तो ये कह रहे हैं कि अब उनका जो ग्रीन कार्ड जो है वो तो एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन उनका जो 1 साल का पीरियड था वो एक्सपायर हो चुका है। तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? वो कह रहे हैं कि ऐसा महसूस होता है कि उनकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी और अब वो वापस आना चाह रहे हैं और यहाँ पे जो है बाकायदा अपना इलाज मुआवजा कराना चाह रहे हैं। well, देखिए, इसमें जो आपने मुझे सिनेरियो बताया, कोविड का मामला, फिर कोविड के बाद जो है स्लिप एंड फॉल का केस था, उनकी हिप की इंजरी हुई है वगैरह वगैरह, ये तमाम मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन जो है उनके लिए इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि होता ये है कि इस सिलसिले में आपको यानी उनको आप भी उनकी मदद इस सिलसिले में कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेंट को जो है अमेरिकन एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ता है और वहाँ पे वो रिटर्निंग रेजिडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका ग्रीन का उनको मुल्क से बाहर रहे हुए 1 साल हो गए। तो फिर उस सूरत में रिटर्न के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि ये रिटर्निंग रेजिडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करें, जिसे SP1 वीज़ा कहते हैं। तो उसमें बड़ा आसान तरीका है, इमिग्रेशन की अमेरिकन एम्बेसी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे बाकायदा इसके फॉर्म्स मौजूद हैं, उन्हें कंप्लीट कीजिए। मेडिकल एग्जामिनेशन के जो डॉक्यूमेंट है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ ही दोनों डॉक्टर से जिन्होंने उनका इलाज किया उनसे लेटर्स भी ले लीजिए, जिसमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनका डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस वगैरह जिसके अंदर उसका जिक्र हो, ताकि द काउंसलर ऑफिसर जो उनका केस देखते हैं उनको आसानी से जो है पता चल सके कि क्या हुआ। उसके बाद फिर उनको वो वीज़ा दे देंगे और उस वीज़े पे वो ये ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर अगर उनका
ग्रीन कार्ड एक्सपायर भी हो जाता है तो उसे वो उसकी एक्सटेंशन करवा सकते हैं। इस सिलसिले में कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में यकीनन उन्हें इस राउट से गुजरना पड़ेगा। दूसरा एक क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसे भी मैं कवर कर लेते हैं। इसमें जो सूरत हाल बताई गई है ये बल्कीस अख्तर साहिबा की है। ये कह रही है कि LPR हैं, मुराद ये कि LPR से मुराद लीगल परमानेंट रेजिडेंट, और ये अभी इन्हें पाकिस्तान के हुए 1 साल नहीं हुए हैं, तकरीबन 8 मंथ्स हो चुके हैं। वापस आना चाहती है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि उनका ग्रीन कार्ड तो एक्सपायर हो चुका है, और उनको जो ग्रीन कार्ड दिया गया था वो 10 साल का था और अब जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो देखिए इसमें जो इमिग्रेशन सर्विस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कोरियर जो एयरप्लेन वाले हैं, और उनको भी ये मालूम होता है, तो इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि उस सूरत में उन्हें बोर्डिंग की जो है वो इजाज़त दी जाए, गो के उनका ग्रीन कार्ड जो है वो एक्सपायर हो चुका है। लेकिन 1 साल से ज़्यादा तो नहीं रहा। जो पहला केस था जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया, जिसमें रिटर्निंग वीज़े की ज़रूरत है, उसमें मुल्क से बाहर रहते हुए, अमेरिका से बाहर रहते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। तो इस सूरत में जिस वक्त वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आएंगे तब भी इमिग्रेशन सर्विस जो है उन्हें जो है एंटर होने देगी, और यहाँ आने के बाद फिर वो अपने ग्रीन कार्ड की एक्सटेंशन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये असाइलम केस के बारे में। ये साहब कह रहे हैं कि इमिग्रेशन सर्विस ने मेरा असाइलम केस जो है डिनाई कर दिया। कहने लगे तकरीबन 7 ईयर्स मुझे इंतज़ार करना पड़ा, और 7 ईयर्स के बाद जिस वक्त मेरा इंटरव्यू हुआ है तो ये कह रहे हैं कि मेरा केस जो है वो डिनाई कर दिया, और इमिग्रेशन सर्विस ने कोई ठोस वजूहात मुझे नहीं बताई हैं, और मुझे सिर्फ ये बताया कि आपका केस जो है हमने इमिग्रेशन जज को रिफ़र कर दिया है। ये कह रहे हैं कि मैंने ये मजहबी बुनियादों पर केस फाइल किया था, मेरा केस जो है वो बड़ा मजबूत है, मुझे समझ में नहीं आई कि असाइलम ऑफिसर ने मेरा केस क्यों डिनाई किया है। तो उनके 2 क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि क्या जब मैं इमिग्रेशन जज के सामने जाऊंगा तो क्या इस सिलसिले में मैं मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन। दूसरा ये कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया था असाइलम एप्लीकेशन के साथ, क्या उस स्टेटमेंट में मैं मज़ीद इजाफा कर सकता हूँ। तो दोनों सवालों का जवाब जो है वो यकीनन पॉजिटिव है, अगर आप मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मजहबी बुनियादों पे आपने केस फाइल किया था और अब आप सियासी बुनियाद पे केस फाइल करना चाह रहे हैं, और तो क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिटिकल आपको प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल जो परसिक्यूशन आपकी हुई है, तो उसका जिक्र आपने पहली एप्लीकेशन में क्यों नहीं किया। लेकिन अगर आपका केस ये है कि अब मैं अगर वापस जाता हूं तो मेरे खिलाफ पॉलिटिकल परसिक्यूशन साबित हो जाएगी, तो फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन आप जो है वो जमा करवा सकते हैं और स्टेटमेंट भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो सप्लीमेंट आप स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं वो आपकी जो रिलीजियस परसिक्यूशन के बारे में है, और उससे जो आपका अंडरलाइन केस है वो तब्दील नहीं होता। ऑलराइट, अगर आप ये कह रहे हैं जी ये चीज़ें जो है मेरे साथ हुई थी लेकिन मैंने जिक्र नहीं किया, तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्या वजूहात थी कि आपने वो तमाम मुहर्रिकात जो थे जिसकी वजह से आपके केस पे असरअंदाज हुआ, उसको आपने क्यों नहीं बताया, वगैरह वगैरह। लेकिन जो मुख्तसर जवाब है, यकीनन आप ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जमा करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है जी फियांसे वीज़े के बारे में। ये कह रहे हैं कि K1 वीज़े पे यहाँ पे मैं आया था, और लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से, मजबूरियाँ उन्होंने जिक्र नहीं किया, चलिए ठीक है। लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि चंद मजबूरियों की बुनियाद पे हमारी शादी अभी तक नहीं हो सकी है, और मेरा K1 वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि 3 महीने के लिए 3 महीने का टाइम होता है जिसके दौरान जो है आपको मैरिज करनी पड़ती है। तो इस दौरान में मैरिज नहीं हो सकी, और ये कह रहे हैं कि क्या ये टाइम को मैं एक्सटेंड करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। तो टाइम से क्या मुराद आप ले रहे हैं? टाइम से मुराद ये है कि आप मैरिज के लिए उन्हें कह रहे हैं कि जी मुझे और टाइम दे दीजिए ताकि हम ये मैरिज करवा सकें। तो उस सूरत में भी बात वहीं पे आ जाती है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि K1 वीज़ा जो है उसकी आप एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। तो वैसे तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं कि आप इमिग्रेशन सर्विस को कहें कि जी मुझे मज़ीद टाइम दे दीजिए ताकि मैं शादी करवा सकूं। उसके लिए कोई टाइम मौजूद नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं जी
کہ K1 میرا ایکسٹینڈ کروا دیجیے گا، تو K1 کی ایکسٹینشن جو ہے یہاں پہ رہتے ہوئے نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ اسے کسی اور نان امیگرینٹ ویزے میں تبدیل کروا سکتے، کیونکہ کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ نان امیگرینٹ ویزے پہ موجود ہیں تو پھر آپ اسے مثال کے طور پہ وزٹر ویزے میں چینج کروا لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید وقت مل سکے، اور پھر جو بھی آپ فیوچر میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی فرد کے ساتھ آپ میرج کریں گے، گو کہ ڈیلے ہو گئی ہے، تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہی آپ کا گرین کارڈ کا انٹرویو جو ہے وہ پاسبل ہو سکے گا۔ جی مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالرز بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ جو سسٹر بردر کا کیس ہے، 2008 میں نے اپنی سسٹر کو کیا تھا اپلائی۔ اوکے جی، 2008 کے کون سے مہینے میں؟ فروری میں۔ اوکے، تو وہ کیس جو ہے این وی سی کے پاس آیا یا نہیں آیا ابھی؟ ہاں، ادھر جو انہوں نے ڈاکومنٹ منگے ہیں نا تو فیس جمع کرا دیتی ہے اگست 14 کو۔ تو اس وقت ہمارے جو میری سسٹر کا بیٹا ہے نا وہ 22 سال کا تھا۔ تو اگر انٹرویو آنے تک اس کی عمر 25 سال ہو جائے تو پھر ویزا نہیں دینے لگے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جس وقت یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی، I-130 پٹیشن جو 2008 میں فائل کی تھی، وہ کتنے عرصے کے بعد اپروو ہوئی تھی؟ کتنے عرصے کے بعد؟ 14 سال 6 مہینے بعد ہوئی ہے۔ نہیں، وہ اتنے ٹائم کے بعد نہیں ہوئی ہوگی۔ جو I-130 فائل کی تھی آپ نے، وہ 2 سال کے بعد اپروو ہوئی تھی یا 4 سال کے بعد اپروو ہوئی تھی؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ 8 میں کیا تھا نا تو 10 میں ہوئی تھی۔ 8 میں کیا نا تو پھر 10 میں اپروو تو 2 سال، تو آپ 2 سال ان کی ایج سے نکال سکتے ہیں۔ تو 2 سال سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کی ایج جو ہے وہ 23 کی ہوتی ہے جب تک ان کا انٹرویو آئے گا، اور 2 سال اگر آپ اس میں سے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں اور اس بچے کی ایج جو ہے 21 سے کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا چانس ہے۔ لیکن 25 والا معاملہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی گنجائش موجود ہے، کیونکہ اگر ان کی ایج جو ہے وہ 4 ایئرز زیادہ ہو گئی ہے، 2000 مطلب 21 سے 4 ایئرز آگے 25، اس میں سے اگر 2 سال نکالیں گے تب بھی ان کی امیگریشن کی ایج جو ہے 23 ہو جائے گی۔ تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی پاسبل۔ اور یہ جو نیا سال 1 جنوری میں اس نے 23 سال کا ہو جانا ہے۔ اوکے، وہ میں نے بتا دیا، بڑے تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا، اسی لیے میں نے ٹائم آپ کو دیا اور تفصیل سے بتا دیا کہ 2 سال اس میں سے نکالیں گے آپ، اور پھر دیکھیے کہ کتنی ایج ہوتی ہے جس وقت ان کے انٹرویو کا ٹائم آئے گا۔ آلرائٹ جی، آل دا بیسٹ۔ آلرائٹ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کیا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا سکیں ای میل کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے جو لائیو کال تھی اسے بھی ہم نے اٹینڈ کیا۔ کچھ ایشوز تھے جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انہیں ہم مؤخر کرتے ہیں اپنے نیکسٹ پروگرام کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر وینسڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے 7 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور 1 گھنٹہ ہم آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور ہر قسم کے سوالوں کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ وینسڈے تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔